پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے 2 مطالبات رکھ رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے ان مطالبات اور سول نافرمانی کی تلوار کے ساتھ معاملات آگے نہیں چل سکتے. اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ فریقین کو پھر ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا؟ دیکھیں، میں تو اس کے بارے میں بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کسی بھی مذاکرات سے پہلے حکومت کو اقدام کرنا پڑے گا. اگر ابھی تک یہ ڈیمانڈ نہیں آئی پی ٹی آئی کی طرف سے تو آنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک وہ قیدیوں کو رہا نہیں کرتے اس وقت تک مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے. مذاکرات کی پری ریکوزٹ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں ان کو ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے. ایک پارٹی کی مین لیڈرشپ جو ہے اس کے چیئرمین بھی جیل کے اندر ہے، اس کے وائس چیئرمین بھی جیل کے اندر ہے، اس کے تمام جو مین لوگ ہیں وہ اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے تھرڈ ٹیئر جا کے ان سے مذاکرات کرے. کیوں کرے؟ اور کیوں نہ ان رہا کیا جائے اور سامنے بٹھایا جائے. کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو اس میں ہیئرنگ نہ ہو رہی، اور کوئی کیس ہیئرنگ ہوئی بھی ہو تو کیا بڑی بات ہے. یہ تو مطلب پلیٹلیٹس کی وجہ سے جو ہے سزا کے باوجود ایک اسٹام کے اوپر ملک سے باہر چلے گئے تھے میاں صاحب، تو وہ کیوں نہیں کسی اسٹام کے اوپر باہر آ کے مذاکرات کر سکتے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اچھا، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے درانی صاحب. یہ بتائیے گا کہ آج کل ایک نیا شوشہ ہے، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں تجویز ہے، یہ قومی حکومت. کیا یہ کوئی حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تو جناب الیکشن سے پہلے سے الیکٹڈ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی یعنی کہ قومی حکومت کی بات کر رہا ہوں جو منتخب ہو، اور اس کا اس وقت بھی فارمولا یہی تھا، آج بھی یہی ہے. دنیا میں تمام جمہوری ممالک میں یہ اسٹیبلش فارمولا ہے کہ جو پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ تمام مل کے ملک کے مفاد کے لیے ایک مخصوص مدت کے لیے ایک ایسی حکومت بناتی ہیں جو سرٹن آبجیکٹیوز کے لیے کام کرتی ہیں. اس وقت ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو ملک کی معیشت، ملک کی گورننس، دہشت گردی اور جو دوسرے چیلنجز ہیں آپس کے پولیٹیکل، ان کو ریزالو کرنے کے لیے وہ حکومت کام کرے. اور جب تک وہ نہیں بنائیں گے آگے آپ نہیں بڑھ سکیں گے. اور اس وقت یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ کبھی آپ عدالتوں کی ٹانگیں باندھ دیتے ہیں، کبھی آپ کسی کو غدار بنانے چل پڑتے ہیں، کبھی آپ کے وزراء جو ہیں کسی عدالتی فیصلے کے بعد بغیر کسی کو جو ہے دہشت گرد، پولیٹیکل پارٹیز کو دہشت گرد بنانا شروع کر رہے ہیں، اور صوبوں کے ساتھ وہ اینیمیٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں اس ملک پہ حکمرانی کرنے کے لیے کہ آپ کو اس ملک کا کوئی مفاد ہی نظر نہیں آتا؟ آپ اس ملک کے بچے جانے دے رہے ہیں اس ملک کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے، اور آپ اس ملک میں بسنے والوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کوئی ان کی طرف سے دانش کا اقدام نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت جلد جو ہے، آج بھی اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ متوقع ہے انشاءاللہ، کہ ملک کی تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ مل کے جو ہے ان ایشوز کے اوپر بات کریں گی، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں مزید جو ہے وہ انتظار اور مزید اس کے بارے میں کسی قسم کی جسے کہتے ہیں مطلب ان ایکشن جو ہے وہ پاکستان کو نقصان دے رہا ہے، اور وہ نقصان اب پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. درانی صاحب، کیا بیرونی دباؤ بھی ہے؟ دیکھیں، بیرونی دباؤ تو بے شک ہے اور مزید بڑھتا جائے گا. دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے پاکستانی باہر ہیں وہ حقیقت میں تو پاکستان کی لابی ہیں، لیکن اس وقت وہ سارے کے سارے حکومت کے خلاف لابی بن چکے ہیں. مطلب پی ڈی اے پاکستان کا ہر شہری جو پاکستان سے باہر ہے، جس ملک میں ہے، جس علاقے میں ہے، وہ اس وقت پی ڈی ایم کے مخالف ایک لابی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں اور جو نیشنل ہیں وہاں کے وہ بھی ہیں. اس لیے جتنے لوگ باہر ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس حکومت کے خلاف ایک مطلب وہ نہیں ہے، صرف خلاف نہیں ہے، وہ اس کے خلاف سڑکوں پہ کھڑے ہوئے. یار کیوں نہیں اپنے آپ کی حیثیت کو سمجھ لیتے؟ وہ پاکستانی جو اس ملک کو چلاتے ہیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت ملک کی بھلائی میں پیچھے ہٹ جائیں. ایسی صورتحال میں تو اگر بچے اتنی زور سے اپنے باپ کو کہیں تو وہ بھی پیچھے ہٹ کے بچوں کو کہتا ہے کہ یار چلو خود اپنے حالات کو دیکھ لو. تو یہ کیسے پاکستان کے حکمران ہیں؟
نہ پاکستانیوں کی سنتے ہیں، نہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کی سنتے ہیں، نہ ان کی سنتے ہیں جو پاکستان کی مدد کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جب جس ملک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ان کے ووٹ ہیں تو وہاں کی حکومتوں کو وہ پریشرائز نہیں کر رہے ہیں؟ اور تمام حکومتیں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی پاکستان کو کوئی نقصان پہنچاؤ. پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی پاکستانی باہر کام نہیں کر رہا. اس حکومت کی جو ڈسٹارشنز ہے، اس کی تجاوزات جو ہے، اس حکومت کی جو مطلب ملک سے زیادتیاں ہیں، ان کے خلاف جو ہے سارے پاکستانی پڑھے لکھے وہ پاکستانی ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور دوسرا ان کا لیگل کلیم یہ ہے کہ یہ منتخب نہیں ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں ان کے خلاف جو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ جو ہے ہر حلقے میں فارم 45 کی شکل میں موجود ہے. ان کی اگر کوئی انکوائری ہو گئی کسی بھی سطح پہ، ملکی یا غیر ملکی سطح کے اوپر، ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے انہیں چاہیے کہ ملک کی تعظیم کے لیے، ملک کے احترام کے لیے، ملک کے قربانی دینے والے اداروں کی احترام کے لیے جو ہے یہ آگے بڑھ کے ملک میں مفاہمت کو پیدا کریں، اپنے اقتدار سے ہٹ کے ملک کے اور عوام کے اقتدار کے لیے کام کریں. یہ پاکستان جمہوریت کی گود سے پیدا ہونے والا ملک ہے. اس میں کوئی بندہ بادشاہ نہیں بن سکتا. یہ سیسی سے ہاتھ ملا کے کوشش کریں گے کہ ہم سیسی بن جائیں، جب تو کہیں اور جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم مونارک بن جائیں. بھائی نہیں تم بن سکتے مونارک. تمہیں ایک منتخب نہیں ہو تو تمہیں ماننا پڑے گا تم منتخب نہیں ہو، تمہیں ہٹنا پڑے گا. مسئلہ اب یہ ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے دونوں اطراف سے کہ پہل کون کرے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں پہل کسے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں تو پہل اور سیکنڈ کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو ایس او پی ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے ہمیشہ سے، جب سے دنیا بنی ہے، کہ جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو جو طاقتور پارٹی ہوتی ہے وہی آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور حکومت کی ہی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو انیشیٹ کرے. اور میں تو ریکارڈ پہ ہوں، بہت عرصے سے یہی بات کر رہا ہوں کہ حکومت کو نہ صرف بات چیت کا آغاز پڑھنا پڑے گا، وہ بھی کافی نہیں ہے. حکومت کو اقدامات بھی کرنے چاہیے، جو اقدامات جو ہیں وہ اپنی ایگزسٹنس سے جو ہے مذاکرات کو یقینی بنا سکیں. اور وہ بڑا کلیئر سی بات ہے کہ حکومت کو امیڈیٹلی پولیٹیکل جو قیدی ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں یا بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو بھی رہا کرنا چاہیے. اور اس شکل سے جس مذاکرات کی وہ بنیاد رکھیں گے وہ مضبوط ہوگی اور اس میں سے کچھ آگے نکلے گا. ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی اتارنی ہے تو ایک اچھی بات ادھر سے آ گئی، ایک اچھی بات ادھر سے آ گئی. کمیٹیاں یا کمیٹیوں کی میٹنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیڈرشپ کو خود بیٹھنا پڑتا ہے، پرائم منسٹر کو خود یہ انیشیٹو لینا چاہیے.